جب پاکستانی شارک نے انڈین کھکری کا شکار کیا، غازی آبدوز جس کے ڈوبنے کی اصل وجہ 50 سال بعد بھی ایک معمہ ہے۔ پاکستان اور انڈین کمانڈرز کے دوران جنگ ایک دوسرے کو خطوط اور چائے کا ذکر۔ 1971 کی جنگ جب امریکہ نے انڈیا کو ڈرانے کے لیے اپنا جنگی بیڑا بھیجا اور 1971 کی جنگ میں انڈین کے ٹینک تباہ کرنے والے آرمی نائی کرنل ڈیرک جوزف کون تھے؟ جنگ میں ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ پاکستانی نیوی کو 5 دسمبر کی صبح پی این ایس محافظ اور پی این ایس خیبر کے بچ جانے والے عملے سے اس حملے کی تفصیلات ملی تو یہ معمہ حل ہوا کہ 4 دسمبر کی رات انڈین فضائیہ نے نہیں بلکہ انڈین نیوی کی تیز رفتار میزائل بوٹس نے حملہ کیا تھا۔ میجر جنرل فضل مقیم خان اپنی کتاب پاکستان نیوی ایٹ وار میں لکھتے ہیں کہ پاکستان نیوی کی جانب سے اس حملے کے جواب میں پاکستانی فضائیہ سے رابطہ کیا گیا کہ انڈین نیوی کی میزائل بوٹس پر فضائی حملے کیے جائیں۔ فضل مقیم لکھتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ کی جانب سے جواب دیا گیا کہ جنگ میں ایسا ہوتا ہی ہے اور ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آسٹریلین مورخ جیمز گولڈرک اپنی کتاب نو ایزی آنسرز میں لکھتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ نے جواب میں تاخیر سے ایک سنہری موقع کھو دیا کیونکہ انڈین نیوی کو میزائل بوٹس کو خرابی کا سامنا تھا۔ پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے انڈین پورٹ اوکھا پر حملہ تو کیا گیا جہاں سے انڈین بحری بیڑے اپنے حملے کا آغاز کیا تھا، لیکن تب تک انڈین نیوی اپنی میزائل بوٹس وہاں سے ہٹا چکی تھی۔ اس حملے سے اتنا ضرور ہوا تھا کہ ایمیونیشن اور فیول ڈیم تباہ ہو گئے، جس کے بعد انڈین نیوی کا کراچی پر ایک اور حملے کا منصوبہ تعطل کا شکار ہو گیا تھا۔ کراچی بندرگاہ پر دوسرا انڈین بحری حملہ کب ہوا تھا کہ پاکستان نیوی کو پہلے حملے کے بعد اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ انڈین نیوی تیز رفتار میزائل بوٹس کا استعمال کر رہی ہے جن کے میزائل کی لمبی رینج اور رفتار کی باعث رات کی تاریکی میں فضائی مدد کے بغیر روکنا مشکل ہے۔ اس لیے پاکستانی نیوی کے جہازوں کو رات کے وقت بندرگاہ میں محفوظ مقام پر رہنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ دوسری جانب انڈین نیوی کو بھی یہ مشکلات کا سامنا تھا کہ ایک جانب خراب موسم تھا تو دوسری جانب تکنیکی مسائل تھے۔ اس کے باوجود انڈین نیوی نے کراچی میں 8 دسمبر کو ایک اور حملہ کیا، لیکن اس بار پاکستان نیوی کی بجائے ان حملے کا نشانہ تجارتی جہاز بنے۔ اس حملے کے دوران گلف سٹار نامی پاناما کا تجاری بحری جہاز ڈبو دیا گیا اور برطانوی تجارتی جہاز ہرمٹن کو نقصان پہنچا۔ انڈین نیوی نے کراچی میں ہر ایک تیسرے حملے کا منصوبہ بھی بنا رکھا تھا، لیکن اس دوران انڈین نیوی کو ایک بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ اب وہ نقصان کیا تھا؟ ہم نے کراچی پر انڈین نیوی کے تیسرے حملے کو رکوایا۔ وہ کیسے؟ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انڈین نیوی کے سربراہ ایس ایم نندا ابھی کراچی پر ایک اور حملے کی تیاری کر رہے تھے کہ 9 دسمبر کی رات انڈین نیوی کے جنگی بحری جہاز آئی این ایس کھکری کے ڈوبنے کی اطلاع ان کو آن پہنچی۔ یہ واقعہ 9 دسمبر کی رات کو اس وقت ہوا جب پاکستان کی آبدوز ہنگور نے آئی این ایس کھکری کو تباہ اور آئی این ایس کرپان کو بھاری نقصان پہنچایا۔ یاد رہ گئے، یہ وہی آبدوز تھی جس کے کمانڈر احمد تسنیم نے 3 دسمبر کی رات کراچی کی جانب انڈیا بحری بیڑے کی روانگی کی اطلاع دی تھی۔ اس وقت جنگ شروع نہ ہونے کی وجہ سے احمد تسنیم نے انڈین جہازوں کو نشانہ نہیں بنایا تھا، لیکن آئی این ایس کھکری کو ڈبو کر انہوں نے انڈین نیوی کو ہلاک کر رکھ دیا تھا، کیونکہ اس حملے میں انڈین نیوی کو 18 افسران اور 176 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے۔ انڈین نیوی نے کراچی پر حملے کا منصوبہ ترک کر کے ہنگور کو ڈھونڈنے اور تباہ کرنے کا ارادہ کیا، جس کے لیے بڑے پیمانے پر انڈین ہوائی اور بحری جہاز استعمال کیے گئے، لیکن احمد تسنیم انڈین نیوی کی تمام تر کوششوں کے باوجود انہیں چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ایڈمرل گورشکوف کی تعریف۔ دوسری جانب سوویت سیٹلائٹس کے ذریعے کراچی کے گرد لڑی جانے والی اس بحری جنگ کے مناظر سوویت نیوی چیف ایڈمرل سرگئی اور گورشکوف تک پہنچ رہے تھے۔ ایڈمرل گورشکوف کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو میزائل بوٹس انڈیا کو اپنی
بحری اڈوں کی حفاظت کے لیے دی تھی وہ کراچی پر حملے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور جنگ کے چند دن بعد ایڈمرل گورشکوف اپنے بیڑے کے ساتھ ممبئی پہنچ گئے، اور میجر جنرل کارڈوزو لکھتے ہیں کہ گورشکوف نے انڈین بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نندا کو بتایا کہ وہ ان میرین سے ملنا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کی دی گئی میزائل کشتیوں کو استعمال کرتے ہوئے کراچی پر حملہ کیا ہے۔ بعد میں ایڈمرل گورشکوف نے انڈین نیوی کے افسران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ اس لڑائی میں تنہا نہیں تھے، ہم امریکہ کے 7ویں بحری بیڑے کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے، اگر ضروری ہوتا تو ہم مداخلت کرتے، لیکن آپ لوگوں نے ہماری میزائل کشتیوں کو جس طرح استعمال کیا ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کو بہت مبارک ہو، یہ رپورٹ پہلی مرتبہ 11 دسمبر 2021 کو شائع ہوئی تھی، جسے آج کے دن کی مناسبت سے دوبارہ پیش کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔